جس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر اولف شولوز ہیں انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے. انڈیا نے تو ایک پوزیشن کلیئر کر لی اور یورپ نے اس کو سبسکرائب کر لیا. جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. بھائی ورجن ایئر وہ سب بند کر دیا ہے، ابھی ایئر لائنز بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ کوئی ادھر آ کے انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کو ماننے پہ تیار ہی نہیں کہ یہ دہشت گردوں کا حملہ ہو رہا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیج ڈرامہ کروایا جا رہا ہے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کی طرف سے، ڈرٹی ہیری پارٹی کی طرف سے الیکشنز کو ڈیلے کروانے کے لیے. یہ بیسیکلی اس وجہ سے اس سال کی جو ملٹری پریڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی. ادھر سے اگر آپ کو پتا ہے، آپ بھارت کو دیکھیں، بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، تقریباً $76 بلین کا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہودیوں کا اونڈ ہے اور چلانے والے ہندو ہو گئے تو دونوں ہی کافر ہو گئے. تو پورا کافروں کا پلیٹ فارم ہو گیا، تو مطلب پاکستان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پر صاحب اس وقت جرمنی کے اندر میونخ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے، اسے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کہتے ہیں، جس طرح ڈیووس میں ایک فورم ہوتا ہے، انہوں نے بھی فورم رکھا ہے. جس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر اولف شولوز ہیں انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے کہ جو یورپ کے مسئلے ہیں دنیا کے بھی مسئلے ہیں، اور جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ یورپ کے مسئلے نہیں ہیں. تو یہ جرمن چانسلر نے ڈاکٹر جے شنکر کو کوٹ کیا، حالانکہ ڈاکٹر جے شنکر وہاں موجود نہیں ہے، اور تھوڑے دنوں میں بلکہ جرمن چانسلر شاید انڈیا بھی جا رہے ہیں شاید اس مہینے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ پاکستان کے فائنینشیل چیلنجز ہیں، کراچی میں آج ایک بہت بڑا کل دھماکہ ہوا ہے، پولیس جو ہے وہ اس کی لائن کے اوپر حملہ کیا دہشت گردوں نے. بلاول بھٹو زرداری کیا ویو لے کے جا رہے ہوں گے جرمنی میں، میونخ میں، اور دنیا کو پاکستان کا کیا ویو بتا رہے ہوں گے؟ سر واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ انڈیا نے تو ایک پوزیشن کلیئر کر لی اور یورپ نے اس کو سبسکرائب کر لیا. سو ہاؤ ڈو یو سی بلاول بھٹو زرداری's visit there, sir؟ دیکھیں جی، اس میں ایک جو ستم ظریفی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رولنگ ایلیٹ جو ہے نا، اس نے بڑی سکسیسفلی جو پاکستان کے مسائل کا جو درد ہے اور جو تکلیف ہے وہ عوام کو منتقل کر دی ہے. یعنی دو طریقوں سے، ایک تو پریکٹیکلی کر دی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ دنیا کا کوئی آدمی اس پہ آرگیو نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں یہ جو انفلیشن ہے اور یہ جو مہنگائی کمر توڑ جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو آنے والے سخت ترین دن ہیں، اس کا رولنگ ایلیٹ کی زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا. ظاہر ہے اس کا کوئی کوشچن نہیں کہ اس پہ کوئی آرگو کرے. وہ لوگ اس سے بالا ہیں اور وہ اس سے 1000 گنا زیادہ مہنگائی کو بھی ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں. ایک چیز یہ ہو گئی جو کہ ایک پریکٹیکل آپ سمجھ لیں کہ عوام کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے. اس کے اوپر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ادھوری قسم کی ڈیلنگ ہے، جس کی ایک دہشت ہے عوام میں کہ اگر ہم آٹا آج نہیں خرید سکتے تو اگر مزید جو ہے وہ انہوں نے شرطیں مان لی تو ہم کدھر جائیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. یہ بیسیکلی اس وجہ سے اس سال کی جو ملٹری پریڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی. ادھر سے اگر آپ کو پتا ہے، آپ بھارت کو دیکھیں، بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، تقریباً $76 بلین کا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے ایز پر دا سپری. ٹھیک ہے جی، جس میں اور ڈیفینس بجٹ انہوں نے بڑھایا بھی ہے. ابھی سپری کی میرا خیال ہے 2023 کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. ویسے جو سپری اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، دیٹ از بیسڈ ان سویڈن، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دنیا کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ $2 ٹریلین سے زیادہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چلا گیا. $2 ٹریلین دنیا جو ہے وہ
डिफेंस पे लगा रही है, जारी बात है उसपे ज़्यादा पैसा जो है अमेरिकन लगाते हैं। तो ये बेसिकली वो जो इतना ज़्यादा पैसा इंडियंस लगा रहे हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में, जिसमें ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इमीडिएटली ओवरनाइट हो गई हैं। अब मैं एक उसी की रिपोर्ट देख रहा था, सिपरी की देख रहा था मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिसमें इंडिया का केस स्टडी था। तो उसमें यही था कि जो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो तेजी से बढ़ रही है। चंद दिन, चंद हफ्ते, ना तो नहीं तो चंद महीने पहले नया उसको लिफाफा पहना के, नया लिबास पहना के वो आपको बता रहे होते हैं। तो ये भी उसको लाजमी तौर के ऊपर देख रहे होंगे। फौजी हाजिर सर्विस सीनियर अफसरान का कहना है कि ये स्टेज ड्रामा है। 90% जो असला बरामद किया गया है वो भी बाकायदा तौर के ऊपर ड्रामा है, फेक फिक्टिशियस ड्रामा है। ये सर्विंग ऑफिसर्स मुझे बता रहे हैं जो कराची की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को समझते हैं। आगे वल्लाह इल्म के हक सच क्या बात है, लेकिन एक बात इंतहाई वाज़े है कि पाकिस्तानी कौम इस बात को मानने पर तैयार ही नहीं कि ये दहशतगर्दों का हमला हो रहा है इस वक्त। वो कहते हैं कि ये स्टेज ड्रामा करवाया जा रहा है आईएसआई इंटरनल विंग की तरफ से, डर्टी हैरी पार्टी की तरफ से इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए। अजीज़ान मन, मेरा इस मामले के अंदर काफी तजर्बा रहा है। और ये जो फिर दहशतगर्द कहां से आते हैं, अक्सर इनमें से वो लोग जो होते हैं जो कि कैद कई सालों से रखे गए होते हैं और उनको फिर कैद खानों से निकाल के, सुक्के सुक्के सड़े सड़े बेचारे होते हैं, इनको कैद खानों से निकाल के उसी तरह गंदा मंदे हालात के अंदर ले जाया जाता है। कहीं पे जो है उनको डाल दिया जाता है, एनकाउंटर करा दिया जाता है और बताया जाता है कि ये दहशतगर्द है और उनकी लाशें दिखा दी जाती हैं कि ये तालिबान हमने मार दिए हैं। ये तरीका होता चला आया है आज दिन तक। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इस वक्त तक मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे पास जो बावसूख जराए से बावसूख मालूमात पहुंची हैं, लोगों ने क्या कहा है और ये हाजिर सर्विस फौजी अफसर ये क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात जो इंतहाई वाज़े है और जो वर्डिक्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टेब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई इस किस्म की जंग के बारे में कोई बात करे और वो जंग जो है वो अवाम उसके साथ ना खड़ी हो।